بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ونش تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے۔ ایک بیٹے، اللہ نے آپ کو مال اور دولت اولادوں سے نوازا تھا۔ حدیثوں کے مطابق آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوا کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت اپنے قبیلے کے بہت مالدار اور سردار تھے اور بہت خوبصورت بھی تھے۔ حضرت ایوب بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادتوں میں گزار دیتے تھے۔ آپ اپنے قبیلے میں اس وقت اس طرح مشہور تھے کہ جب آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے تب لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا، جب کوئی اللہ کو بڑا عزیز ہوتا ہے تب اللہ بھی ایسے شخص کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیماری ہونے کے بعد کیا ہوا، لہٰذا ہوا کچھ ایسا کہ اچانک حضرت ایوب علیہ السلام کا اچانک سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ ان کا گھر اچانک سے گر گیا، جس میں دب کر ان کی ساری اولادوں کی موت ہو گئی۔ مال اور دولت سب ختم ہو گیا اور وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئے جس سے ان کے جسم کا گوشت گلنے لگا، چہرے پر پھوڑے پھنسی ہونے لگے، جن پر کیڑے پڑنے لگے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر قبیلے والے نے بھی ان سے ناطہ توڑ لیا۔ جو قبیلے والے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ ان کی حالت خراب ہونے کے بعد ان کو برا کہنے لگے۔ قبیلے کے لوگ انہیں یہ کہتے کہ ضرور آپ نے کچھ غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہے اور اللہ نے آپ کی یہ حالت کر دی ہے۔ لوگ انہیں یہ بھی کہنے لگے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا گنہگار آدمی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ انہیں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہاں سے نکلو اور جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں جا کر رہو، کیونکہ ان کی حالت اس طرح ہو چکی تھی کہ لوگ ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ کے جسم میں اتنے پھوڑے ہو گئے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ اوپر سے ان پھوڑوں میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے جو آپ کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ قبیلے کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کی اس بیماری سے ہمارے بچے بھی بیمار پڑ سکتے ہیں، لہٰذا لوگوں نے انہیں قبیلے سے نکال دیا۔ اس وقت آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، لہٰذا وہاں کے لوگوں نے انہیں کپڑوں میں لپیٹ کر ایک لاٹھی کے ساتھ کچڑے کے ڈھیر پر رکھ دیا تھا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ اور ان کی بیوی اس جگہ پر ایسی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب کھانے کی ضرورت پڑتی تب ان کی بیوی گھروں میں جا کر کام کرتی اور جو کچھ پیسہ ملتا اس سے کھانے کا انتظام کرتی اور اسی سے ان کا علاج کرواتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی۔ جسم میں کیڑے اتنے پڑ چکے تھے کہ جسم سے گوشت ختم ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی نے آپ سے فرمایا کہ اللہ آپ کو بیماری سے شفا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ آپ نے آپ کی بیوی سے فرمایا، ہم نہ جانے کتنے ہی سالوں تک خوشحال رہے، اگر کچھ سال مصیبت آ گئی تو کیا ہو گیا؟ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہمیں اللہ کے اس امتحان کو قبول کرنا ہے اور اللہ سے اس
بیماری کا شفا کے لیے تب تک دعا مانگنی ہے جب تک یہ بیماری پوری طرح سے صحیح نہیں ہو جاتی۔ آپ کے جسم پر جب کیڑے باہر نکل کر زمین پر گرتے تو آپ انہیں واپس اپنے جسم پر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ شاید اللہ نے اس کیڑے کا رزق میرے جسم سے ہی لکھا ہے، اللہ کا یہی مرضی ہے، اس لیے جتنا کھانا کھانا ہے میرے جسم میں جا کر کھاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کیسے ٹھیک ہوئے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ میں کتنی ہمت تھی کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ نے اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب قبیلے کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی کام کے لیے گھر پر بلانا بند کر دیا، کیونکہ ان کو شک ہو گیا تھا کہ یہ بھی ان کی بیماری ہمارے گھروں تک آ سکتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ان کی بیوی بہت رونے لگی۔ آپ کی بیوی کو اس طرح روتا دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، تم رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پر رحم فرما۔ بس اتنا ہی کہنے کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے ایوب، اپنے پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے ایک چشمہ یعنی پانی کا فوارہ نکلے گا، اس فوارے کا پانی اپنے جسم پر ڈال لینا۔ ایسا سنتے ہی آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا اور اسی وقت وہاں سے ایک پانی کا فوارہ نکل پڑا۔ آپ نے اس کا پانی جیسے ہی اپنے جسم پر ڈالا تو اسی وقت آپ بالکل صحیح ہو گئے، آپ کی بیماری بالکل ختم ہو گئی اور آپ پھر سے جوان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ نے آپ کے لیے آسمان سے سونا بھی برسایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو واپس جوانی بخش دی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں پھر سے مال اور دولت اور خوشحالی آ گئی اور اللہ نے آپ دونوں کو 23 بیٹے اور 27 بیٹیوں سے نوازا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ مشکل اور پریشانی میں ہو تو آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کو یاد رکھنا، جنہوں نے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑا نہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔